الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 106 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ پچھلا مضمون ہی چلا آ رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جس عدالت کا ظہور مختلف قوموں کے لیے ہوا، اس میں لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ وہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا محور یعنی آخرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کے انجام تک پہنچائے گا، یہ بالحق بنائی گئی ہے، کوئی کار عبث نہیں ہے۔ یہ جب اپنے انجام کو پہنچے گی تو تمام انسانوں کو اس بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ اس کو یہاں اس طرح تعبیر کیا گیا تھا کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ اس دن کو آنا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ کئی پہلوؤں سے استدلال کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی جو عدالت پیغمبروں کی قوموں کے لیے ظاہر ہوئی، زیادہ تر اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور اب خاتمہ سورہ ہے، اس میں جن لوگوں کو اس سورہ میں خطاب کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، قریش مکہ، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تم اگر سمجھنا چاہو تو اس روشنی میں پیغمبر کی دعوت کو سمجھ سکتے ہو اور اس دن کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ چنانچہ بات وہاں پہنچا دی کہ وہ دن آئے گا، اور جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان تمام تصورات کی نفی ہے جو بالعموم پیغمبروں کی قومیں شفاعت کے تصور سے پیدا کر لیتی ہیں۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ قیامت برپا ہوگی تو سب خدا کے سامنے پیش ہوں گے، کائنات کے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہاں اگر کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت ملے گی تو خدا کی بارگاہ سے ملے گی۔ کوئی ہستی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اپنی مرضی سے وہاں کوئی بات کہہ سکے، کسی کی سفارش کر سکے، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اطلاع دے سکے۔ اس دن بادشاہی تمام تر اس پروردگار کی ہوگی۔ اس بادشاہی کا ظہور ہوگا جس میں وہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر وہاں کسی کو اس کا حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کی جسارت کر سکے۔ فرمایا نتیجہ نکلے گا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، یعنی یہ نتیجہ وہاں نکل آئے گا۔ قرآن مجید بالعموم ان دو انتہائی صورتوں ہی کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سنا، اللہ تعالیٰ نے جو نور فطرت میں دیا ہے اس کی قدر کی۔ اگر پیغمبروں کی ہدایت براہ راست پہنچی یا بالواسطہ پہنچی تو اس کو بھی اپنے لیے حرز جاں بنایا، اس میں جو باتیں کہی گئی تھیں ان کو پوری توجہ سے سنا، اپنی قوت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق
ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس دن خوش بخت ہوں گے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سے درجات ہیں۔ خود قرآن مجید نے ایک جگہ اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ کنتم ازواجا ثلاثہ، تو اس میں بدبختوں کی تو ایک ہی قسم بیان کی ہے، لیکن نیک بختوں کی دو اقسام بیان کر دی ہیں۔ ایک وہ کہ جو اصحاب الیمین ہے، یعنی کامیاب ہو گئے، خواہ بہت نچلے درجے میں ہوئے یا بڑے اوپر کے درجے میں ہوئے، لیکن کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ایک سب سے اونچا درجہ السابقون کا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، دعوت ملی لبیک کہی، اس کے تقاضے پورے کیے، آخری درجے میں پورے کیے، سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ پرستش میں کمی کی، نہ اطاعت میں کمی کی، نہ اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کو نظر کر دینے میں کمی کی۔ تو یہ السابقون ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، بدبخت لوگوں کے مقابل میں یہ نیک بخت ہوں گے، فائز المرام ہوں گے۔ دوسری طرف بدبختوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ان تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی، اللہ کی حجت ان پر پوری ہوئی، اور اس سب کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے منکر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اصولی اقسام بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہیں۔ اس میں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، استکبار کا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں، خواہ وہ الہام فطرت کی صورت میں تھی یا انبیاء علیہم السلام کی وحی کی صورت میں، انکار کر دیا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس کے مقابلے میں بغاوت کر ڈالی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس درجے میں چلے گئے۔ دوسرے پھر کچھ ہدایات کی خلاف ورزی کو بھی بنیاد بنا کے بتایا ہے کہ سرکشی کس کس طرح ظہور پذیر ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جانتے بوجھتے شریک ٹھہرائے اور پھر شرک ہی کو اپنا مذہب بنا لیا، لوگوں کی جان کے درپے ہو گئے، لوگوں کے مال اور آبرو کے درپے ہو گئے، اور خاص طور پر قتل و قتال تک نوبت پہنچا دی۔ لوگوں کی زندگی ان سے محفوظ نہ رہی، یا یہ کہ انہوں نے بدکاری کو اپنا پیشہ بنا لیا، صبح و شام اسی کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بقائے حیات کے لیے جو اہتمام کیا ہے اور نکاح کے ادارے کو وجود بخشا ہے اور انسان کی جنسی جبلت کے اظہار کے حدود مقرر کیے ہیں، ان کو علانیہ توڑ دیا اور ان راستوں پر چل نکلے کہ جس کے بعد پھر انسان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، تو وہ بھی وہی بدبخت ہوں گے۔ تو اس طرح بعض جگہوں پر اصول میں بات کی ہے، جیسے کہ استکبار کے لفظ سے ادا کر دیا، قاعدے کے طور پر بیان کر دیا۔ استکبار کا ظہور بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر ان صورتوں کا ذکر کر دیا، جیسے کہ میں نے ابھی بڑے بڑے گناہوں یا بڑے بڑے جرائم کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ دو گروہ ہیں، یعنی نیک بخت اور بدبخت، جن کو قرآن مجید بالعموم زیر بحث لاتا ہے۔ اس کے درمیان میں بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے استکبار اختیار نہیں کیا، شرک کو اپنا دین نہیں بنایا، زندگی بدکاری کی نظر نہیں کر دی، لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے نہیں ہوئے، لیکن بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، پھسلے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی ایک جگہ تصویر کھینچی اور یہ بتایا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی ان کے ہاں نیکی اور بدی ملی جلی ہے۔ وہ عام طور پر قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آتے، تو اس لیے ان دونوں انتہاؤں ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، فمنہم شقی و سعید۔ ارشاد فرمایا فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق۔ اب یہ چونکہ آخری انتہا بیان کی گئی ہے بدبخت لوگوں کی، تو فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کے لیے کوئی تردد نہیں ہوگا، ان کے لیے کسی رحمت کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ ان کا فیصلہ تو اسی طرح ہو جائے گا جس طرح کہ السابقون کا فیصلہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ لوگ اپنے جرائم کی پاداش میں دوزخ کی نظر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ فیہا
لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ اب ظاہر ہے کہ جس دردناک عذاب سے اس طرح کے مستکبرین کو اور اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو واسطہ پڑے گا، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی تصویر یہ ہوگی کہ جس صورتحال سے وہ دوچار ہوں گے تو اس میں بالکل گدھوں کی طرح چیخ چلا رہے ہوں گے۔ زفیر اور شہیق یہ دو لفظ اختیار کیے ہیں۔ انسان جب آخری درجے کی اذیت میں ہوتا ہے تو پھر یہی چیز ہے جو وجود میں آتی ہے، یعنی وہ کچھ صبر کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی صحیح کرتا ہے، لیکن جب سب بند ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح چیختا اور چلاتا ہے۔ تو آخری درجے میں اس دردناکی کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ زفیر اور شہیق کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں دونوں گدھے کی چیخ کے لیے آتے ہیں۔ عربی زبان میں اصلاً یہ الفاظ گدھے کی چیخ کے لیے آتے ہیں۔ ایک اس چیخ کے لیے یعنی زفیر جو سانس کو باہر نکالتے وقت، اور دوسرا اس کے لیے جو سانس کو اندر کی طرف لے جاتے وقت پیدا ہوتی ہے، یعنی زفیر اور شہیق دونوں آواز کے دو پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہی گدھے کی چیخ ہے، گویا تشبیہ بھی اس کے اندر مضمر ہے، ایک طرح کا استعارہ بھی، کہ یہ بدبخت ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس میں سارے بند ٹوٹ جائیں گے، سب وقار اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر چیخ اور چلا رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ آخری درجے کے مجرم ہیں تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، تو اسی میں پڑے رہیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اس عذاب کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور پھر اس دردناک صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ خالدین فیہا، کب تک؟ فرمایا جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو نئی دنیا، نیا عالم وجود میں لائے گا، جب تک اس کے زمین و آسمان قائم ہے۔ اس میں بھی زمین و آسمانی کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری موجودہ دنیا ہے اس سے ملتی جلتی دنیا بنائے گا، لیکن یہ ارض تو ایک معمولی سے ذرے کی طرح کا سیارہ ہے، کائنات کے حوالے سے دیکھیں اس میں یہ جو کچھ بھی مواد بکھرا ہوا ہے، جو مادہ پھیلا ہوا ہے، سب کو ملا کر ایک الارض بنا دی جائے گی، ایک زمین بنا دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے آسمان بھی ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے اس وقت تک وہ اسی میں رہیں گے۔ اس پر حاشیہ ہے یعنی وہ عالم، یعنی کون سا عالم؟ یعنی وہ عالم جو قیامت کے وقت وجود میں آئے گا۔ یہی بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی بتدریج، اور اس میں نئی زمین اور نئے آسمان ہوں گے، اور یہی زمین اور یہی آسمان ہے اور یہی کائنات ہے جس کی ہر چیز کو اٹھا کر ایک نئی صورت دے دی جائے گی، یعنی یہ کہیں غائب نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس میں ہی وہ سب کچھ موجود ہے کہ ایک بہت بڑی جنت بنا دی جائے۔ چنانچہ جنت کے بارے میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہوگی، تو دیکھیے قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، ارضھا کارض السماوات والارض، بس ایسے ہی سمجھ لو جیسے یہ تمہاری پوری کائنات ہے، یعنی جو کچھ بھی اس میں ہے، زمین تو اس کا ایک ذرہ ہے، ایک چھوٹا سا کرہ ہے، لیکن جو کچھ بھی اس کائنات میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مادے کے ذخائر ہیں، تو یہ در حقیقت وہ مسالہ ہے یا وہ مواد ہے جس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جنت اور دوزخ بنا دوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ عالم ہے، اور یہ عالم جب تک قائم رہے گا یہ دوزخ بھی قائم ہوگی اور اس میں یہ لوگ پڑے رہیں گے، یعنی وہ عالم جو قیامت کے وقت وجود میں آئے گا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس دن ہمارے یہ زمین و آسمان ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیے جائیں گے،
دوام اور ہمیشگی کے معنی میں یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی اسی طرح اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب تک دنیا قائم ایسے ہی ہوتا رہے گا، تو یہ ہم اصل میں دوام اور ہمیشگی کے معنی میں بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے، اور اس دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، تو وہ حد یہ ہے کہ وہ اس کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جب تک وہ دنیا قائم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام بخشا ہے۔ یہ تعبیر کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دوام اور ہمیشگی جس کا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ اس کی مخلوقات کا معاملہ یہی ہے کہ جب تک وہ چاہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا میں ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کے لیے اختیار کی ہے کہ یہ لوگ، یعنی یہ آخری درجے کے مجرم، یہ جن کے لیے کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے، یہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے جب تک اس عالم کے جو اس وقت وجود میں آئے گا اس کے زمین و آسمان قائم ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا ما شاء ربک، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہو گیا۔ وہ جب تک چاہے گا، یعنی زمین و آسمان اسی کے بنائے ہوئے ہوں گے، جب تک چاہے گا وہ ان کو قائم رکھے گا، اور جب تک چاہے گا اس کا یہ فیصلہ بھی نافذ رہے گا کہ یہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان ربک فعال لما یرید، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے، تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ یہی در حقیقت وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ایک امید پیدا کرتی ہے دوزخ کے بارے میں، چنانچہ میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی یہی آیت ہے جس کی بنا پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک دن دوزخ کی بساط لپیٹ دی جائے، کیونکہ اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں تک وعید کا تعلق ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے مجرموں کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور دوزخ بھی رہے گی، لیکن یہ اس نے اپنی مشیت سے متعلق کر دیے، جب تک تیرا پروردگار چاہے گا۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، یعنی پچھلی بات بیان کرنے کے بعد ایک استثناء بیان کیا ہے، یعنی الا یہ ویسے تو یہی فیصلہ ہے، لیکن تیرا پروردگار ہو سکتا ہے کہ اپنے اس فیصلے میں کچھ اور چاہے۔ اور جب اور چاہے کہا تو اس پر مزید فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، یعنی اس پر کیا پابندی ہے۔ قرآن کی یہی آیت ہے جس کی بنا پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک دن دوزخ کی بساط لپیٹ دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیسے لپیٹ دی جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ، بار بار فرما رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی سزا دی جائے گی، تو اس کی میں نے وجہ بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عذاب، یعنی دوزخ کا عذاب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا کہ جس کو پورا کرنا اس پر لازم ہے، یہ وعید یا جس کو آپ کہتے ہیں دھمکی ہے، سزا کا بیان ہے۔ جس طرح سے کوئی شخص بھی جو عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے یا قانون ہے، تو اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جرم ہوگا تو اس کی اتنی سزا ہے، عمر قید ہے یا یہ سزا ہے، لیکن قاعدے قانون ہوتے ہیں جس کے تحت وہ درگزر کی گنجائش بھی ہوتی ہے، معافی کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سزا کبھی وعدہ نہیں ہوتی، وہ وعید ہی ہوتی ہے، جس میں ایک مجرم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے جرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ وعید لگی ہوئی ہے، خبردار رہو، کیونکہ اب یہ اس کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو جو وعید اس نے سنائی ہے اس کے مطابق معاملہ کرے، اور اگر اس کی عنایت ہو تو اٹھا دے، معاف کر دے۔ تو یہی بات یہاں بھی بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عذاب وعدہ نہیں بلکہ وعید ہے، اور عالم کا پروردگار یہ حق یقیناً رکھتا ہے کہ اپنی رحمت سے مجرموں کی سزا میں تخفیف کرے، کمی کر دے، یا خاک اور راکھ بنا کر انہیں ہمیشہ کے لیے اسی دوزخ کی مٹی میں دفن کر دے۔
یہ سب گویا اللہ کی مشیت پر ہے، اور اس کو خود بیان کر دیا ہے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اور آگے بتا دیا ہے کہ میرے اس چاہنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ قدغن کیسے لگتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت پر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ اپنی حکمت کا خود اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، تو اس میں وہ قدغن نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کی حکمت ہوگی تو باقی رکھے، اس کی حکمت ہوگی تو ختم کر دے، اگلے دن معاف کر دے، بہت سزا دے کے معاف کر دے، یہ سب اس نے اپنی مشیت پر رکھا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ آیت کے آخر میں ان ربک فعال لما یرید کے الفاظ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ آخری الفاظ یہی بتا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بات کی ہے، ایسے نہیں کہا کہ یہ ختم کر دیا جائے گا یا اس میں تخفیف ہو جائے گی، یہ کہا نہیں، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ تم ہو تو ابدی سزا کے مستحق، ہمیشہ کی جہنم کے مستحق۔ یہ ان مجرموں کو کہا ہے جو آخری درجے کے مجرم ہیں، اور ان کی سزا بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ کوئی رعایت کی اپنے ہاں سے توقع نہ رکھو، ہاں تیرا پروردگار کچھ اور چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، وہ جو فیصلہ کر لے، اس لیے کہ اس معاملے میں وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کے اس فیصلے پر کوئی پابندی نہ اس کی طرف سے لگتی ہے، اور کوئی دوسرا تو خیر لگانے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پہلو کو بیان کیا۔ اب دیکھیے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یعنی یہ تو بدبختوں کا انجام ہوا، رہے وہ جو نیک بخت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، ففی الجنہ، یعنی پہلے دوزخ کا بیان کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اب جس طرح وہاں کہا کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ کے معاملے میں بھی یہی کہا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا، وہ اسی میں رہیں گے، خالدین فیہا۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی بالکل یہی الفاظ تھے، خالدین فیہا، کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، یہاں پر بھی یہی کہا، وہ اسی میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے۔ فیہا ما دامت السماوات والارض، وہاں کیا کہا تھا؟ الا ما شاء ربک، یہاں بھی وہی کہا، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، الا ما شاء ربک، تو بات تو بالکل برابر ہو گئی۔ یعنی یہ تو یہاں بھی کہہ سکتا ہے آدمی کہ یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، تو کہہ سکتا ہے نا یہ بات۔ وہاں جیسے ہی یہ خیال پیدا ہوا تو خیال کی تائید کر دی، ان ربک فعال لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے، یعنی کہ یہاں بالکل دوسری بات کہی، فرمایا عطاءً غیر مجزوز، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ یعنی گویا بتا دیا کہ جنت میرا وعدہ ہے اور دوزخ میری وعید ہے، وعید میں جب چاہے اٹھا لوں، جنت کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ ہے عطا غیر مجزوز کا، یعنی ایسی عطا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اس لیے یہاں دیکھیے بالکل اسی جگہ، وہاں جہاں ان ربک کا فعال، پوری آیت ایک ہی طرح ہے، سارے پہلو ایک ہی طریقے سے بیان کیے ہیں، اور آخر میں وہاں کہا ہے ان ربک فعال لما یرید، اور یہاں کہا ہے عطاء غیر مجزوز۔ اس کو پہلی بات کو اب آپ وعدے اور وعید کے فرق سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ بتا دیا کہ یہ کبھی خلاف ورزی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ تو بتا دیا کہ ہے میری مشیت پر، یعنی میں کسی کا پابند نہیں ہوں، قدرت میری ہے، میں نے دیا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے، میں اس کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو اس میں اب میں نے اس کو بھی وضاحت کیا، لکھا ہے یہ استثناء بتا رہا ہے کہ اہل جنت کے احوال و مراتب میں بھی تبدیلیاں ہوں گی۔ استثناء یہاں بھی ہے کہ اس عالم میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اور چاہے یعنی وہاں تو یہ بھی امکان ہے کہ دوزخ ختم کر دی جائے، لوگوں کو راکھ بنا دیا جائے، وہ اسی مٹی میں دفن کر دیے جائیں، ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ یہاں کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد ایک اور جنت، اور اس جنت کے بعد ایک اور جنت، یعنی ہے سب عطا ہی عطا، لیکن یہ کہ اللہ اگر چاہے گا
تو ایک مرتبہ ایک اور دنیا بنا کے اس پہ بھیج دے گا لوگوں کو۔ یہ استثناء بتا رہا ہے کہ اہل جنت کے احوال و مراتب میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن یہ خوب سے خوب تر کی نوعیت کی ہوں گی، یعنی اس میں بہتری پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور آگے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی۔ چنانچہ آگے وضاحت کر دی ہے کہ خدا کی اس بخشش میں کبھی انقطاع نہ ہوگا، یعنی یہاں خاتمے کا کوئی سوال نہیں ہے، نکالے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی احوال اور مراتب بدلتے رہیں گے اور وہ اوپر کی طرف جائیں گے، خوب سے خوب تر کی طرف جائیں گے۔ پچھلی آیت کا خاتمہ ان ربا کا فعال لما یرید کے الفاظ پر ہوا ہے، یعنی تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ یہاں خاتمہ اس پر نہیں ہوا، یہاں ان کی جگہ، ان الفاظ کی جگہ عطان غیر مجزوز کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ تبدیلی جنت اور دوزخ کے دوام میں اسی فرق کی بنا پر کی گئی، یعنی دونوں کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس فیصلے کو اپنی مشیت کے ساتھ متعلق کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں جو چاہے کر گزروں گا۔ یہاں بتا دیا ہے کہ تبدیلیاں تو کروں گا اور جو چاہے کروں گا، لیکن میری عطا اور میری نعمت اور جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہے گا۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، سو اے پیغمبر تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوچھتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یعنی تمہیں یہ تردد نہ ہو کہ اچھے بھلے لوگ ہیں، آخر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ان چیزوں کو پوچھتے ہوں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ عتاب کا رخ انہی لوگوں کی طرف ہے جو یہ حماقت کر رہے تھے، وہ مخاطب ہو گئے ہیں، انہی کا انجام پیچھے بیان کیا، فرمایا کہ یہ تو اس انجام کو پہنچنے والے ہیں، لیکن اے پیغمبر آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ یہ اسی طرح پوج رہے ہیں، یعنی ان کے دین اور مذہب کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ روایت پر، یعنی جو کچھ ان کو پیچھے سے ملا ہے یہ اسی کی پرستش کر رہے ہیں، یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے رہے، یعنی کسی استدلال کی بنیاد پر نہیں، اپنی بصیرت کی بنیاد پر نہیں، اپنے کسی فہم کی بنیاد پر نہیں، علم و عقل کی بنیاد پر نہیں، روایت ہے اس کی پرستش کر رہے ہیں، جو سنا ہے انہی مذہبات میں جی رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا اصل مسئلہ۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے بھی اگر یہ ہٹ درمی دکھائی ہے، یہ اگر اصرار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی یہ اپنے رویے پر قائم رہیں گے، تو پھر ہم بھی فیصلے میں کمی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاشیہ ہے کہ یعنی جس انجام کے مستحق ہیں ٹھیک اسی کو پہنچ جائیں گے، وہ پیچھے بیان کر دیا کہ انجام کیا ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کی پاداش میں جو صلہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو پورا مل جائے گا۔ یعنی یہ صاف صاف طریقے سے بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، جو حقائق اس میں بیان کر دیے گئے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ چونکہ زیر بحث آیا ہے تو اس کو توجہ میں رکھنا چاہیے، اور وہ وہی ہے کہ جنت اور دوزخ کی ابدیت یا جزا و سزا کی ابدیت، اس کو جس لطافت کے ساتھ قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے اور ایک بڑا لطیف فرق کر کے تصریح کیے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی تصریح ہو جاتی تو پھر تو وعید ختم ہو جاتی، وعید باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معاملہ منحصر کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن جنت میرا فیصلہ ہی نہیں، وہ میرا وعدہ ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔